خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی مر جائیں، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کے گناہ زندہ رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدقہ جاریہ کی اصطلاح تو بڑی عام ہے اور ہم سب کو معلوم ہے صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آدمی ایسا کوئی عمل کرے، کوئی ایسا ثواب کا کام کرے کہ اس جاری رہے، اس کا ثواب اسے ملتا رہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جائے، لیکن اسے اس نیک عمل کا ثواب بھی ملتا رہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کتاب لکھنا، کسی کو تعلیم دینا، کنواں کھودنا، کوئی نہر جاری کرنا، کوئی سبیل لگانا، کوئی ایسا کام کرنا جو چلتا رہے، مسلسل چلتا رہے، اور آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے مرنے کے بعد اس کا صدقہ جاریہ چلتا رہے اور جاری رہے، لیکن دوسری طرف خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی مر جائیں اور ریکارڈ بند ہو جائے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کے گناہ دنیا میں زندہ رہیں۔ گناہ دنیا میں کس طرح سے زندہ رہ سکتے ہیں؟ گناہ دنیا میں اس طرح سے زندہ رہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص کسی غلط کام پہ لگا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہوا ہے، آپ کے بتانے پر یا آپ کے کہنے پر یا آپ کی رہنمائی میں کوئی گناہ کا کام ہوا ہے اور وہ گناہ کا کام جاری ہے، اس پر عمل جاری ہے، تو پھر وہ شخص بہت بڑا بد نصیب ہے کہ خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن گناہ اس کے جاری ہیں، اس کے گناہ اس کو برابر ملتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے صدقہ جاریہ کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی نیک اعمال ہمارے جاری رہیں دنیا میں، اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارے گناہ بھی مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو مر جائیں لیکن ہمارے گناہ زندہ رہیں اور ان کا وبال ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا۔